مسیح یسوع کے عظیم اور جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا۔ اکثر ہم اپنی دعاؤں میں جب دعا کا آغاز کرتے ہیں تو ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ان الفاظ کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس عہد میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ان برکات میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ان وعدوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں جو خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کی۔ اور یہ دعا کرنے کے وسیلے سے ہم اپنے آپ کو اپنے خدا کی ان تمام برکات کے نیچے لے کے جاتے ہیں جو خدا نے ان تینوں پر، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب پر جو برکتیں نازل کیں اور جو برکتیں نازل کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اور ہر ایک چرچ میں، ہر ایک عبادت گاہ میں، ہر ایک جگہ پہ جہاں بھی خداوند کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہیں، دعا کرنے کا یہ طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ جب میں اس جنگ کو دیکھتا ہوں جس کے بیچ میں دنیا ایک عجیب سی حالت کا شکار ہو گئی ہے، جس میں نہ کوئی سمت ہے، نہ کوئی رہنمائی ہے، نہ کوئی پتہ ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں، اور نہ کچھ کہ اب ہم نے آگے کرنا کیا ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان تمام حالات میں بہت مرتبہ جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بطور پاکستانی مسیحی پہلے پاکستانی ہیں اور مسیحی ہیں، اس کے بعد ہمارا کوئی بھی نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ واقعہ آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ میں ایک کنونشن میں کلام سنا رہا تھا، تو وہاں پر میں نے کلام کے دوران یہ بات کی کہ پاکستان کو اگر کرونا کے درمیان خدا نے محفوظ رکھا ہے تو اس میں بڑا کردار ہم مسیحیوں کی دعاؤں کا ہے، کیونکہ ہم ہر عبادت میں، خواہ وہ شخصی ہو، اجتماعی ہو، بین الکلیسیائی ہو، یا کنونشن ہو، یا سیمینار ہو، یا بہت بڑا عبادتی پروگرام ہو، ہم ہر پروگرام میں اپنے ملک کے افسران کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے فیصلوں کے لیے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ان ساری چیزوں کے لیے ہم خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم وزیر اعظم کے لیے، صدر کے لیے اور تمام عہدیداران کے لیے جن کو خدا نے کھڑا کیا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں خدا نے رکھا ہے، اور ہمیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں کہ کون سی پارٹی کا صدر ہے، کون سی پارٹی کا وزیر اعظم ہے، کون سی پارٹی اختیار میں ہے، کون سی پارٹی اقتدار میں ہے۔ ہمیں خداوند کے کلام کی روشنی میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ حماس اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کا آغاز ہوا، ان پر جب اٹیک کیا گیا تو تب بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ ان حالات میں ہمیں کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کیا ہم بنی اسرائیل کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بنی اسرائیل کو خدا کے حضور رکھ سکتے ہیں؟ کیا اسرائیل کو ہم خدا کے حضور رکھ سکتے ہیں؟ تو ہمیں کس کے لیے دعا کرنا ہے؟ تو میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ بنی اسرائیل قوم جو حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا مذہب ہے، کیونکہ وہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اس لیے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرنا ہم روک نہیں سکتے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے یہ سیاسی صورتحال ہے، اس میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے اس سے بطور مسیحی ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی اعلیٰ حکومتوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور جس طریقے سے ماضی میں ہم اپنے مذہب کے مطابق
دعا کر رہے تھے، وہ دعاؤں کا سلسلہ آج بھی جاری رکھنا ہے۔ ہم اپنی مذہبی عقیدت اور مذہبی احکامات اور مذہب کی تعلیم کو بدل نہیں سکتے۔ اور میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک مسلمان اسکالر سے بات کر رہا تھا، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جو درود ابراہیمی ہے اسے اتنی تواتر کے ساتھ نماز کے دوران پڑھا جاتا ہے کہ اسے نماز کا درود بھی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کے الفاظ کو دیکھیں گے تو آپ ضرور اپنے کسی مسلمان بھائی، کسی مسلمان دوست سے پوچھیں کہ اس کے الفاظ کیا ہیں، تو اس کے الفاظ میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ اس میں حضرت ابراہیم، جن کو ہم اردو میں ابراہیم کہتے ہیں، ان کے لیے اور ان کی آل یعنی بنی اسرائیل کے لیے وہ بھی درود ابراہیمی میں دعا کرتے ہیں، اور وہ تقریباً ہر نماز میں اس درود کو پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ مذہب کی بات کریں گے تو مذہبی اعتبار سے ہمیں اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے جیسے ماضی میں تھا، کیونکہ ہمیں اپنی روحانیت کو اور سیاست کو غلط ملت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو گڈ مڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کل بھی جیسے دعائیں کر رہے تھے، ہم آج بھی ویسے ہی دعائیں کریں گے۔ بالخصوص ایسے وقت میں ہمیں دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہو، جو چاہتے ہیں کہ جنگ ہو، جو چاہتے ہیں کہ دنیا کے حالات خراب ہو، جو چاہتے ہیں کہ جب جنگ ہوگی تو ان کے ہتھیار بکیں گے۔ وہ صرف اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی، انسانوں کی بلی دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ مرتا کون ہے، وہ کوئی اہل کتاب ہے، اہل ایمان ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، یا ملحد ہے، یا کافر ہے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، انہیں اپنے ہتھیار بیچنے ہیں۔ اس لیے اس وقت چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھتے رہے ہیں یا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا سے دعا کرتے رہیں، ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ ہمیں اپنے خدا کی قدرت کو مانگنا ہے تاکہ دنیا کے حالات کو وہ سنبھالے، کیونکہ ہم جس طرف جا رہے ہیں ہر ملک کے حالات خراب ہیں، ہر ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ ہمارا ملک جس طریقے سے معیشت اس کی تباہ حال ہوئی ہے، جتنی مہنگائی ہے، جتنے برے حال ہیں، اگر اس طرح کی کوئی عالمی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو خدا نہ خواستہ بے شمار ایسے ملک ہیں جہاں کھانے کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ ہمیں اس وقت خدا سے درخواست کرنی چاہیے کہ یہ جو بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے، خدا اسے روکے، تاکہ وہ اقوام جن کے حالات پہلے ہی دگرگوں ہیں، جو پہلے ہی روٹی کو ترس رہے ہیں، جن کے پاس نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ آٹا ہے، نہ کچھ اور ہے، ایسی قومیں کہیں اس جنگ کی نظر نہ ہو جائیں، کیونکہ ہتھیار بیچنے والے ہتھیار بیچتے ہی انسانوں کو مارنے کے لیے ہیں۔ ہتھیار سجاوٹ کا سامان نہیں ہے، ہتھیار انسان کو ہلاک کرنے کا سامان ہے۔ اس لیے خدا را اپنی دعاؤں کو اور زیادہ بڑھائیں، اور کسی ایک کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے آئیں ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے خدا کے حضور کھڑے ہوں، تاکہ وہ ان دونوں طاقتوں کو سمجھائے، اور جس طرح بھی حالات ہوں، کیونکہ حالات کو کس طرف لے کے جانا ہے یہ مجھ سے، آپ سے، حماس سے، اسرائیل سے، ایران سے، عراق سے، بلکہ دنیا کی تمام طاقتوں سے بھی زیادہ جو جانتا ہے وہ ہمارا خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، قادر مطلق ہے، اور وہ اس وقت تمام چیزوں کو درست کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں تاکہ ہمارا ملک، ہماری دنیا اور پوری دنیا کے حالات بہتر ہو سکیں، تاکہ ہم اس خوبصورت دنیا میں ویسے ہی خوشی کے ساتھ رہ سکیں جیسے ماضی میں رہ رہے تھے۔ شکریہ۔